لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. آج کی ہماری یہ اسپیچ ایک ایسے ٹائم پر ہو رہی ہے کہ دو بہت ہی امپورٹنٹ یعنی اہم اوکیزن یا دو بہت ہی اہم مخصوصیاں اس اسپیچ کے یا تقریر کے بعد والی رات میں آنے والی ہیں. سب سے اہم جس پہ یہ پوری کائنات، یہ اکھی دنیا، یہ اکھی یونیورس سیلیبریشن منا رہی ہے، خوش ہے، عید، جسٹ لائک اے عید. اور وہ ہے ہمارے 12ویں امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف کی ولادت کی رات، جنم رات. اور پھر امام زمانہ کا جنم خود ایک اتنی بڑی عید ہے کہ ہم ایک اسپیچ تو چھوڑیے، ساری زندگی بھی اگر اسپیچز کرتے رہیں، تقریر کرتے رہیں، بھاشن دیتے رہیں، مجلسیں پڑھتے رہیں، تو نہ امام کا حق ادا ہوگا، نہ امام کے فضیلتیں بیان ہو سکیں. لیکن جتنی انسان میں طاقت ہے، شکتی ہے بولنے کی، اتنا اس کو بیان کرنا چاہیے. تو ذکر امام زمانہ بھی آج کی ہماری اس اسپیچ میں ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ والی رات جو ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں شب براءت کہلاتی ہے، لیلۃ البراء، 15th آف شعبان کی رات، اس کی اپنی ایک اہمیت اور بھی ہے. اچھا، اب یہ یاد رکھیے کہ امام زمانہ تو ان کا جنم ہوا ہے 255 ہجرہ یا 256 ہجرہ میں، مگر جس رات کو امام زمانہ کا جنم ہوا ہے کیلنڈر کے اعتبار سے 15 شعبان یعنی 15th آف شعبان، یہ رات تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے منائی جا رہی، یعنی امام کے جنم سے
250 سال پہلے، 250 سال پہلے سے اس رات کی اہمیت، سگنیفیکنس، امپورٹنس وہ مسلمانوں کو بتائی جا چکی. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس رات کی جتنی اہمیت بتائی گئی، یعنی رسول اللہ سے لے کر 11ویں امام تک، تو اس کا تعلق بھی امام زمانہ ہی سے ہو، لیکن ایک سیکوینس، ایک ترتیب یہ بنی کہ اس رات کی اہمیت، کون سی رات؟ 15 شعبان کی رات، یعنی 14 شعبان کا دن ختم ہو کے جو رات آتی ہے، 14 اور 15 شعبان کے بیچ والی رات، یہ ہو سکتا ہے کہ اس رات کی یہ اہمیت جو بتائی گئی اس کا تعلق بھی امام زمانہ کے جنم سے ہو. لیکن بہرحال 250 سال پہلے سے یہ رات مسلمان منا رہے ہیں، اور پھر اسی رات کو امام زمانہ کا جنم ہو گیا. تو ایک میسج یا ایک پیغام یہ بھی سامنے آ گیا نا کہ امام زمانہ کا جنم ہوا ہے جب رات ختم ہوئی، فجر کا وقت آیا. جو آپ جس وقت آپ نماز صبح پڑھتے ہیں اس وقت، اور رات کے اعمال اور فضیلتیں شروع ہو گئے جیسے ہی سورج ڈوبا، یعنی سن سیٹ ہوا، یعنی مغرب کا وقت آیا. تو ساری رات ہم نے اعمال کیے، فجر کے قریب پھر امام زمانہ کا جنم ہوا. تو اس میں ایک پیغام تو یہ بھی ہے، ایک میسج ہم کو یہ بھی دیا گیا کہ جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے دنیا کے حالات بھی بہت خراب ہوں گے. جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا تو آدمی اس میں ڈرتا ہے، اور امام کے آنے سے پہلے تمہیں بہت زیادہ امام کی تیاریاں کرنا پڑیں گی اور پریپریشن کرنا ہوگی. جو رات کے اعمال ہے نا وہ ایک پیغام ہے، لیکن میں اس سے زیادہ ایک تقریر میں باتیں نہیں بتا سکتا ہوں. اب میں ذرا سا ایک سیکوینس اور ترتیب کے ساتھ چلوں. دیکھیے قرآن کریم کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، جس میں سے پہلی 2 آیتوں کا تعلق ہے دعا سے. دعا جو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ دونوں آیتوں میں اللہ نے 2 بہت امپورٹنٹ میسج دیے. پہلی آیت میں تو اللہ نے کمٹمنٹ کیا، ایک وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم اور آپ اپنے وعدے توڑ دیتے ہیں، اللہ تو کبھی اپنے وعدے کے اگینسٹ نہیں جائے گا. تو یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے، اور اس وعدے کی وجہ سے آدمی کے دل میں بہت ہوپ اور امید پیدا ہوتی. دعا کرو. ادھر سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور پھر سورہ بقرہ میں یہ دعا خالی وعدہ نہیں ہے، بڑے پیارے انداز میں اللہ نے دعا کے وجہ سے ایک پیغام دیا. اذا سألک انی، اذا سألک عبادی انی، جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، فإنی قریب، وہ یاد رکھے میں اس کے بہت قریب ہوں. آدمی جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا تو جتنا وہ آپ کے قریب ہوگا، کلوز، اتنا ہی آپ کو یہ چانس لگتا ہے، یہ ہوپ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات قبول کر لے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ دعا خود اپنی جگہ 1 گھنٹے کا نہیں، 1 عشرے کا ٹاپک ہے. تو کہا یاد رکھو کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں. خالی قریب نہیں، کبھی کوئی آپ کے بہت قریب ہے، سگا بھائی، آپ پہ کوئی پرابلم کا وقت آیا، آپ نے اس کو کال کیا، اس نے آپ کی کال کا جواب ہی نہیں دیا. اس کو بھی پتا ہے کہ آپ آج کل بزنس کے پرابلم میں ہے، کرائسس میں ہے، کچھ مانگ نہ لیں. خدا نے کہا نہیں، فإنی قریب. ایک بات تو یہ کہ میں بہت قریب ہوں. بھائی بھائی کے اتنا قریب نہیں ہے، باپ اور ماں اولاد کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ قریب ہے. اور خالی قریب نہیں ہے، اجیب دعوت الداع،
جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں. اگرچہ خود اس آیت کی تفسیر میں امام نے کئی باتیں اور بھی ہم کو بتائیں. کہا یہی دیکھو کہ اللہ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا میرا بندہ. ابھی کس طرح کا مجھے پکارے. لیکن بہرحال دعا کے حوالے سے اس میں ایک میسج یہ مل گیا کہ اللہ سب سے قریب ہے اور تمہیں جواب بھی دے گا. یہ قریب کی بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے دنیا میں کئی دفعہ ہوتا ہے. دیکھیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی آپ کی مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا، باپ ہے، ماں ہے، بھائی، لیکن آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، کسی سے ریکویسٹ کرنے کی، ضرورت بھی نہیں پڑتی. ایسا بھی نہیں. روایت میں یہ ہے کہ مومن جب تک اس دنیا میں زندہ ہے اس وقت تک اللہ اس کا امتحان لے گا. ٹرائل، مصیبتیں، پریشانیاں اس کے گھر میں آئیں گی ہی. بلکہ ایک عجیب جملہ کہ اللہ کافر کا امتحان لیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے. نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے. اور مومن کا امتحان لیتا ہے اس کو پرابلم میں ڈال کر. کبھی اس کے گھر میں بیماری آئے گی، کبھی اس کا بزنس فیل ہو جائے گا، کبھی اس کے اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار جو اس کے کٹمب والے ہیں وہ اس کو پرابلم میں ڈالیں گے. تو کافر کو نعمتیں ملیں گی، یہ اس کا امتحان ہے. قیامت میں اس سے اسی کا سوال ہوگا. اور مومن کو مصیبتیں ملیں گی. بلکہ ایک بہت ہی مشہور روایت میں پڑھتا رہتا ہوں. ویسے تو بہت ساری روایتیں ہیں لیکن شارٹ والی، جو ٹائم کم ہے بہت ساری باتیں ہیں. کہ اللہ کے رسول کو کسی نے صبح کے وقت اپنے یہاں چائے پر بلایا. یہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان کی کہاوت ہے، چائے پہ بلانا، یعنی صبح کا بریک فاسٹ یا ناشتہ. نماز فجر پڑھ کے اور پھر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے بعد، پیغمبر اس کے گھر تشریف لے گئے. اور اس نے پیغمبر کو اکیلا نہیں بلایا، کچھ اور لوگوں کو بھی بلایا. دعوت میں یہی ہوتا ہے نا کہ دو چار اور آدمیوں کو بلایا جاتا ہے. یہ سب لوگ جا کے اس کے مکان میں بیٹھ گئے. مکان کے باہر ذرا کھلا صحن تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. اور وہ گھر والا گھر کے اندر ناشتے کی پریپریشن کر رہا ہے، وہ سفرہ وغیرہ بچھا رہا. صبح کا وقت ہے، گھر میں جانور پلے ہیں، اسلام میں بہت زیادہ ثواب بھی اس کا بتایا گیا ہے. تو اس کے گھر میں جو مرغی تھی وہ ذرا سی اڑی، اس نے ایک جمپ لگائی، دیوار پہ جا کے بیٹھ گئی اور وہاں اس نے انڈا دیا. وہ انڈا دیوار سے گرنے لگا. اب وہ گرے گا زمین پہ ٹوٹ جائے گا. لیکن دیوار پر بیچ میں دو لکڑیاں یا کیلیں اس طرح لگی تھیں تو کہ وہ انڈا گر رہا ہے اور اس کے بیچ میں پہنچ کے وہ انڈا پھنس گیا، زمین تک نہیں گیا. وہ دو لکڑیاں اس طرح لگی ہیں، دو کیلیں، دو لکڑیاں، دو ہک، کہ وہ انڈا جو تھا اس کے اندر جا کے پھنس گیا، بچ گیا. اب یہ سب نے دیکھا، ایک ذرا سرپرائزنگ چیز، تعجب والی چیز. گھر والے نے یہ دیکھا، جو صاحب خانہ ہے، میزبان ہے، ہوسٹ ہے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک انڈا ٹوٹ رہا ہے. نقصان ہوگا، لیکن ایک انڈے کا کیا نقصان، لیکن ہوگا. وہ نقصان سے میں بچ گیا، ان کو کیا معلوم میری زندگی میں کتنی برکتیں. آج تک کوئی پرابلم مجھے نہیں ہوا ہے. پرابلم ہوتا ہے لیکن جب وہ قریب آتا ہے میرے یا میرے گھر کے یا میری فیملی کے، خود بخود سولو ہو جاتا ہے. بھائی اتنا سننا تھا. پیغمبر کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے. گھر والا گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جس گھر سے اللہ ناراض ہے، جس گھر پہ اللہ اپنی رحمت نازل نہیں کر رہا، میرے لیے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس گھر میں رہنا اچھا نہیں. گھر والے نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ، تو کل جب میں نے آپ کو دعوت دی تھی تو آپ نے قبول کر لی تھی، آ بھی گئے تھے. اب جا رہے ہیں کہ ابھی ابھی وہی آئی ہے آپ پر؟ ہو سکتا ہے نا کہ ابھی جبرائیل نے آ کے کہا. پیغمبر نے کہا نہیں.
جو سچویشن تو اپنی فیملی کی بتا رہا ہے اور اپنے گھر کی، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک سائن ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے. جس مومن کو اللہ 40 دن میں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ کسی پریشانی میں نہ ڈالے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے بالکل اس کی طرف سے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کی ہے، توجہ ہٹایا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے گھر میں، ہماری فیملی پر، ہماری اپنی باڈی پر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف پرابلمز و مصیبتیں آتی ہیں، یہ مومن کا ایک امتحان بھی ہے، اور مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میسج بھی ہے کہ میں تم سے راضی اور خوش ہوں. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم ائمہ کو اور اس کے بعد نبیوں کو فیس کرنا پڑے. لیکن چونکہ یہ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمارا ٹرائی، تو پھر اللہ اس کا سلوشن بھی بتاتا ہے، اس کا ایک حل بھی کہ کیسے یہ دور کیا جائے. اس کا نام ہے دعا. اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں صرف ہمیں جانچنے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے، ہمیں ٹیسٹ کرنے، اور پھر اللہ کی طرف سے دعا کا گفٹ بھی ہم کو دیا ہے تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. مگر دعا کے لیے پھر اللہ نے ہمیں ایک بہت اہم فارمولہ بتایا، اصول، کہ اب جو دعا ہے نا، دعا کون مانگے گا؟ ہم مانگیں گے. اپنی زبان سے کہیں گے یا اپنے دل سے کہیں گے. مگر پھر بھی دو چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی شکتی بڑھا دیتی ہیں. وہی ایک عام دعا، یہ دو چیزیں اس کی شکتی بڑھا دیتی ہیں. انگریزی میں اس کو کہیں گے ٹائم اینڈ پلیس، عربی میں کہیں گے زمان و مکان، اور اپنے اردو بھاشا میں کہیں گے کہ دعا آپ کہاں مانگ رہے ہیں، جگہ کیا، اس کی وجہ سے دعا کی پاور بڑھ جاتی. اور دعا آپ کب مانگ رہے ہیں، ٹائم کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعا کی شکتی بڑھ جاتی. ٹائم کم ہے لیکن بتانا ضروری ہے. مثلا وہ جو خط ہوتا ہے یا لیٹر یا پتر وغیرہ، وہ آپ کو ایک لیٹر آپ کو کہیں بھیجنا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پوسٹ کے ذریعے بھیجیں گے، 1 ویک لگے گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوریئر کے ذریعے سے بھیجیں تو ہو سکتا ہے وہ 24 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے. جو کوریئر سروس ہوتی ہے. دعا میں بھی یہی. اچھا، دعا مانگنے والا کون ہے؟ ہم وہی ہیں. کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ بھی وہی، لیکن جگہ بدلنے سے فرق ہو گیا. بات کو شارٹ کر دوں، دعا آپ اپنے گھر میں مانگی، یہی دعا آپ مسجد میں جا کے مانگے، یہی دعا آپ مکے میں خانہ کعبہ میں جا کے مانگے، یہی دعا آپ کربلا میں آقا حسین کے روضے میں وہ جو گنبد ہے اس کے نیچے مانگے. دعا آپ مانگ رہے ہیں، وہی آپ کے ورڈنگ ہے، وہی آپ کے جملے ہیں، وہی آپ کی بھاشا، اور وہی اللہ، وہی ایک اللہ. مگر جو دعا آپ اپنے گھر میں مانگیں گے اور جو دعا آپ کربلا میں مانگیں گے، فرقہ ہے کہ نہیں؟ جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے شہر کا اللہ کوئی اور ہے اور کربلا میں نعوذ باللہ اللہ کوئی اور، کہ دو اللہ ہو، ایک یہاں پر ہو ایک وہاں پر ہو. یہاں کے اللہ سے ہم نے مانگا، یہ ذرا 1 مہینے کے بعد ہم کو دے گا. کربلا کے اللہ سے مانگا تو فوراً دے دے گا. ایسا نہیں، ایک ہی اللہ. اچھا، اب یہ جو ہر مومن کو معلوم ہے کہ دعا کی طاقت جگہ کے بدلنے سے بڑھ جاتی ہے، شکتی. یہی اصول ٹائم کے حوالے سے بھی ہے. ٹائم کب دعا مانگ رہے ہیں آپ، وہی دعا آپ جو آپ شکروار کو مانگے یا منگلوار کو مانگے یا سوموار کو مانگے یا سنیچر کو مانگے. لیکن وہی دعا اگر آپ شب جمعہ مانگے، اللہ تو وہی ایک اللہ، جو اللہ سوموار کا اللہ ہے وہی اللہ شب جمعہ کا اللہ. لیکن شب جمعہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور پھر وہ دعا جو آپ عام تاریخوں میں مانگے، اور وہی دعا اگر آپ شب قدر میں مانگے، رمضان کی رات 23 آف رمضان، اللہ بھی وہی اللہ ہے جو شب قدر میں ہے، وہی اللہ آج ہے، اور آپ بھی وہی. لیکن
شب قدر میں دعا جلدی قبول. تو دعا مانگنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ دعا کی آپ کو ضرورت تو پڑے گی، کیونکہ جب تک مومن زندہ ہے اس کو مصیبتیں، امتحان، پرابلمز فیس کرنا، اور دعا کے ذریعے آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. لیکن جگہ کا اور ٹائم کا خیال کریں. اور سال میں سب سے زیادہ اہم رات جب دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے رمضان کی 23 یا شب قدر، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے شعبان کی 15 تاریخ. وہ کیا پورن ماشی جسے کہتے ہیں فل مون، 15 شعبان، شب برات. یہ رات جو ہے یہ شب قدر کے بعد سال میں سب سے اہم رات ہے، اور اس کی فضیلت بس اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں، آخری دنیا میں امام علی کا اسٹیٹس یا رتبہ یا فضیلت کیا. وہ وہی فضیلت 15 شعبان کی رات ہے. ایک حدیث ہے، بہت جلدی پڑھ دوں کیونکہ باقی اور بہت ساری باتیں ہیں. روایت میں یہ آیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، منتھ آف اللہ، شہر اللہ، اور شعبان منتھ آف پروفٹ، رسول اللہ کا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں. تو جب آپ اللہ کے مہمان بنے تو اللہ آپ کو کوئی گفٹ دے گا. جب مہمان آتا ہے تو گفٹ دیتے ہیں. اللہ نے اپنے مہمان کو گفٹ دیا ہے شب قدر کا، جس کی وہی اہمیت ہے جو رسول اللہ کی ہے. یہ پوری کائنات میں سب سے اہم پرسنالٹی رسول اللہ کا شب قدر کو رسول اللہ سمجھو. اور پھر روایت ہے کہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رسول اللہ کے مہمان ہیں. آج کل آپ رسول اللہ کے مہمان، اور رسول کے جب آپ مہمان بنتے ہیں تو رسول نے آپ کو 15 شعبان کی رات دی ہے، جس کا وہی اسٹیٹس ہے جو آل محمد کا اسٹیٹس. 15 شعبان جیسے امام علی، 15 شعبان جیسے شہزادی فاطمہ. بہت ہی اہم رات ہے. آپ امام علی کے روضے پہ جائیں بغیر دعا کے آ جائیں گے. آپ شہزادی فاطمہ کے روضے پہ جائیں یا ان کی خالی کہانی پڑھے بغیر دعا کے آ جائیں گے. یہ 15 شعبان کی رات، یہ ایک رات صحیح طریقے سے اعمال کر لیجئے، آنے والے سال، پورے سال کے کتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے. پیغمبر کو ان کی بیویوں نے آج کی رات پوری رات سجدے میں دیکھا اور اعمال کرتے ہوئے دیکھا. پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہ رات ہے جس رات کو رزق تقسیم ہوتا ہے پورے سال کا. پورے سال کا رزق آج اس رات کو تقسیم ہو رہا. اور یہ وہ رات ہے جس رات کو انسان کی عمر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا کہ مر جائے گا، بیماری آئے گی کہ صحت رہے گی. اور آج کی رات کو حج کا فیصلہ ہوتا، اور آج کی رات کو سارے گناہ معاف ہوتے. بہت فضیلت ہے اس رات کی، لیکن ٹائم میرے پاس نہیں ہے تو ان شارٹ میں یہ بتا دوں کہ امام نے فرمایا کہ اس رات کے اللہ نے 3 نام رکھے. 3 نام ہیں اس رات کے جو اللہ نے رکھے، 3 نام. اسی رات کا نام ہے لیلۃ المبارکہ، اسی رات کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، اسی رات کا نام ہے لیلۃ المغفرہ. قرآن کریم سورہ 44 سورہ دخان، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. تو ایک روایت میں ہے اس سے مراد یہ 15 آف شعبان، کیونکہ اللہ نے اس رات کو 3 نام دیے. ہمارے انڈیا پاکستان میں اس رات کو کہتے ہیں شب برات، لیکن اللہ کے یہاں یہ رات کہلاتی ہے لیلۃ المبارکہ. یہ برکتوں والی رات ہے، پوری رات برکتیں ہی برکتیں. یہ رحمت والی رات ہے. اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، اور اس کا تیسرا نام ہے لیلۃ المغفرہ. یہ سارے گناہ معاف کروانے والی رات. یہ بھی روایت میں کہ جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے آسمان پہ اللہ 5 دروازے کھول دیتا. دروازہ بند ہے نا، 5 دروازے کھول دیتا. باب الرحمہ و باب الرضوان و باب المغفرہ و باب القربہ و باب الجنہ. اللہ رحمت کے دروازے، سارے دروازے آسمان پہ آج کھل جاتے ہیں. باب الرضوان، آج اللہ کی رضامندی آپ کو ملتی ہے، اللہ کے رضا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں.
آج جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آج گناہوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک عجیب حدیث ہے، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اور حدیث یہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ پورا سال، آکھا سال میرے بندے میرا انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کتنے دن میں یہ قبول کرتا۔ ہم انتظار کرتے نا دعا مانگ کر کے، آئے خدا ہماری رزق میں اضافہ کر دے، ہم نے بزنس شروع کیا اس میں برکت دے دے، ہمیں بیماری ہے تو ہمیں صحت دے دے، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اچھا میچ مل جائے۔ پورا سال ہم دعا مانگتے ہیں، پھر ویٹ کرتے ہیں اللہ کا۔ اور آج کی رات وہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ویٹ کرتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ آج اللہ انتظار کر رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اللہ ویٹ کر رہا ہے کہ اب کوئی اس سے مانگے اور اللہ فوراً اس کو دے دے۔ تو یہ رات کو مس نہ کیجیے گا۔ جناب زید شہید، چوتھے امام کے بیٹے، پانچویں امام کے بھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بابا ہر سال شب برات یعنی 15 شعبان کو پورے کٹم کو یا خاندان کو اپنے کمرے میں جمع کرتے تھے اور پوری رات ہم لوگ جاگتے تھے، اور پوری رات سب گھر والوں کو امام کہتے تھے کہ آج سونا نہیں، آج جاگ کے گزارنا۔ اور پھر اس رات کو ہم لوگ پوری رات 3 حصوں میں یا 3 پارٹ میں تقسیم کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، نہیں توبہ اور استغفار کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے پوری رات۔ چوتھے امام اپنے گھر والوں کو آج جگا کے رکھتے ہیں کیونکہ اتنی اہم رات۔ بٹ یہ رات جو اتنی اہم رات ہے، اس میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ تو ویسے تو اس رات کا اصل مقصد ہے آپ کے پورے سال، پورا نیکسٹ ایئر۔ آج اگر میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ 28 مارچ ہے، تو اس 28 مارچ سے نیکسٹ 28 مارچ تک پورا سال جتنے آپ کے مسئلے ہیں سب کو آج سالو کیا جا رہا۔ تو وقت ہے، آج اللہ لکھ رہا یا فرشتوں سے لکھوا رہا ہمارے بارے میں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے بارے میں۔ تو آج وہ ٹائم ہے کہ آپ کو جا کے اللہ سے یہ ریکویسٹ کرنا کہ میری صحت، میری اولاد، میرا گھر، میرا کٹم جو بھی ہے، دعا قبول کرنے کی رات ہے۔ آج دعائیں کرنے کی رات ہے، لیکن وہ ایک سسٹم اسلام نے بتایا۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز ویسے ہی ہر دعا کے لیے ہے، لیکن خاص آج کے لیے بہت اہم، کیونکہ رمضان میں تو اس پہ خود بخود عمل ہو جاتا ہے آٹومیٹک۔ شعبان کے لیے خاص کہ دعا میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں حرام ہے، حرام، چاہے وہ شراب ہو، آج کی رات شرابی کی دعا قبول نہیں، چاہے وہ کوئی اور حرام گوشت ہو، چاہے وہ کسی مومن کا پیسہ کسی نے مار لیا، چوری کر لیا اور اس کا کھانا ہو، کوئی بھی حرام اگر آج کے انسان کے پیٹ میں ہو تو اس کی دعا آگے نہیں جاتی، آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، رک جاتی۔ تو اسی لیے ہر اہم دعا میں ایک فارمولہ کہ پہلے تم روزے رکھو اور پھر دعا مانگو، تاکہ جب روزہ رکھو گے تمہارا پیٹ بالکل خالی ہو جائے گا، نہ حرام نہ حلال کچھ ہے ہی نہیں پیٹ میں۔ تو رمضان میں شب قدر کی ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن شب قدر تو آتی ہی روزوں کے بیچ میں۔ لیکن آج کے لیے بھی خاص یہ ہے کہ جو کہ بہت اہم رات ہے۔ اچھا، آج سے میری مراد ہے 14 اور 15 شعبان کے بیچ والی رات، یعنی شب برات۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ تقریر کس دن سن رہے ہیں۔ شب برات 15 شعبان کی رات، یہ مراد ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا اگر کوئی 14 شعبان کا روزہ رکھے گا تو اللہ دنیا کے تمام جانوروں پر وحی نازل کرتا کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں اور اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کریں، حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی جو روزہ رکھیں گے آپ 14 شعبان کا۔ اس کا پہلا بینیفٹ یہ کہ آدمی اپنے گناہ خود تو معاف کروائے گا ہی، لیکن ساتھ میں معصوم جانور، سمندر کی مچھلیاں تک آپ کے حق میں دعا کریں گی، استغفار۔ 14 اور جو 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھے گا، روایت یہ ہے کہ اللہ، اب یہاں جانور مچھلیاں یہ نہیں، اب اللہ خود آ گئے۔ اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم،
اس آدمی کو تو میں جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کروں گا اور بچاؤں گا، جہنم کی آگ اس کے تو قریب نہیں آ سکتی۔ تو 14 شعبان کا روزہ اور 15 شعبان کا روزہ، 14 شعبان کے روزے میں دنیا کے تمام معصوم جانور آ گئے، 15 شعبان کے روزے میں خود خدا نے اعلان کر دیا، اور اس کے بیچ کی رات دعاؤں کی رات، اعمال کی رات، اپنا فیوچر بنانے کی رات، آئندہ پورا سال اپنی مصیبتیں دور کرنے کی رات۔ تو یہ پہلی بات تو روزہ ہے۔ کوشش کریں کہ یہ دونوں روزے رکھ لیں، 14 اور 15 کو۔ اہل بیت کے گھرانے میں تو پورا شعبان کا مہینہ روزے ہوتے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ۔ اور دوسری خاص بات یہ یاد رکھیے کہ ہر رات کے لیے اور ہر دن کے لیے اہم ہے، لیکن جو اعمال کی رات ہو اور دعاؤں کی رات ہو، اس میں ایک چیز اور زیادہ اہم ہے، اس کا نام ہے صدقہ۔ اور پھر آج کی رات تو بہت ہی اہم ہے، 2 صدقے، ایک بھی نہیں، 2 صدقے آپ کو نکالنا ہے۔ اچھا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ روایت میں یہ آیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ شعبان کے مہینے کا صدقہ پسند، پورے مہینے کا، بلکہ شعبان کے معنی یہ بتائے گئے۔ دیکھیے، اگر ایک آدمی کوئی بہت ہی خراب جگہ پہ کھڑا ہے اور اس کو جانا ہے، اور پھر ایک پہاڑ آ گیا اس کے راستے میں، اس کے دوسری طرف بہت ہی اچھی جگہ ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں مثلا وہاں جنگل ہے، جانور ہیں، سانپ ہیں، بہت سی پریشانیاں، اور دوسری طرف بہت ہی اچھی جگہ، لیکن بیچ میں ایک پہاڑ آ گیا، اب کیسے وہاں تک جائیں؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ایک آدمی 2 آدمی اس میں سے گزر کے چلا جائے۔ اگر ایسا راستہ پہاڑوں کے بیچ میں مل جائے، جسے اردو میں کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی، عربی میں کہتے ہیں عقبہ، آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں پہاڑی آ گئی، چھوٹی سی پہاڑی نہیں، بڑی بڑی پہاڑی، اور راستہ آپ کا رک گئے، لیکن دوسری طرف جانے کے لیے آپ نے دیکھا پہاڑیوں کے بھی ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا۔ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے شعب۔ شعب آپ نے سنا ہوگا، شیب ابی طالب، مکے کے اندر جہاں پہ حضرت ابو طالب اپنی فیملی کو لے کے چلے گئے تھے جب کافروں نے پیغمبر کو شہید کرنے کا پلان کیا، شیب، پہاڑیوں کے بیچ کا راستہ، شعبان اس سے نکلا۔ امام نے فرمایا کہ شعبان اس راستے کا نام ہے جو آدمی کو مصیبتوں سے نکال کر راحت میں، آرام میں اور اچھی جگہ لے جاتا ہے۔ یہ مہینے شعبان کا نام ہی اس لیے رکھا گیا۔ شعبان کا مطلب یہ ہے کہ پریشانیوں سے نکال کے، شعبان، شیب ابی طالب ذہن میں رکھیے گا، وہ چھوٹے سے راستے کا نام جو آپ کو ادھر سانپ اور بچھو اور جنگلی جانوروں سے بھرے ہوئے جنگل سے نکال کے ادھر لے جائے گا جہاں خوبصورت باغ ہیں، خوبصورت محلات ہیں، ہر نعمت موجود۔ اس راستے کا نام ہے شعبان۔ امام نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان کہتے اس لیے کہ اس مہینے کے ذریعے سے اللہ تمہیں مصیبتوں سے نکال کے برکتوں میں لے جاتا، اور یہ راستہ جو ہے نا، اس کا نام ہے صدقہ۔ یہ سب ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ صدقے کے ذریعے تم یہاں سے وہاں جاتے ہو، تو صدقہ بہت دیجیے۔ اور آج رات کے 2 صدقے، ایک اپنے اور اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ آج کی رات آپ کے اگر سارے پرابلم ختم ہو گئے تو پورا سال آپ کو راحت و آرام ملے گی۔ کبھی ایک رات کا صدقہ سال بھر بینیفٹ دیتا۔ جیسے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو قبر کی پہلی رات فرشتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ ہم لوگ نماز وحشت پڑھتے ہیں، لیکن نماز وحشت سے پہلے صدقہ دے دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج وہ مرنے والا قبر میں گیا تو ہم اس کے لیے روز صدقہ دیں، ہر رات؟ عذاب تو ہر رات اس پہ آئے گا، روزانہ دے؟ کہا نہیں، صرف پہلی رات۔ پہلی رات بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج جب فرشتے سوال جواب کریں گے، یا وہ اچھا نکلے گا یا وہ برا نکلے گا۔ آج اگر وہ اچھا نکل گیا، پورا قیامت تک کوئی پرابلم نہیں۔ تو صدقہ دے دو تاکہ وہ پہلی رات ٹھیک ہو جائے۔ یہ پہلی رات پھر قیامت تک کے لیے کافی۔ شعبان کی آج کی رات صدقہ دے دو، اور پھر یہ شب قدر میں بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک رات کا صدقہ پورے سال کی راتوں کی پریشانی دور کر دے گا۔ تو بہت سارے مومنین روزانہ صدقہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن آج والی رات
صدقے سے سٹارٹ کریں کہ آج کی رات کا صدقہ، اور پھر فجر کے بعد ایک اور صدقہ دیں اپنے ہی لیے، ایک تو یہ، اور دوسرا امام زمانہ کا صدقہ بھی خاص طور پہ آج کی رات دینا۔ بہت سارے مومنین پورا سال امام زمانہ کا صدقہ دیتے ہیں، لیکن آج کی رات تو امام زمانہ کی رات ہے، تو اعمال میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر روزے کے بعد ہی یا رات کی اعمال کریں تو کیا کہنا، لیکن بہرحال اعمال رات کے ہیں تو رات میں روزہ نہیں ہوتا، صدقے سے سٹارٹ کریں، لیکن صدقہ صحیح طریقے سے دیں، یہ نہ ہو کہ آپ نے پیسے اٹھا کے ایک طرف رکھ لی۔ پیسے رکھنے کا نام صدقہ نہیں ہے، پیسے غریب کے ہاتھ میں پہنچ جائیں اس کا نام صدقہ۔ تو آج کل کی تو دنیا واٹس ایپ کی دنیا ہے اور موبائل کی دنیا ہے، آپ ایک منٹ میں یہاں سے صدقہ نکال کے کہیں پہنچا سکتے ہیں، تو یہ غلطی مت کیجیے گا جو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ صدقہ نکال کے رکھ لیا 15 شعبان کا، اب یہ صدقہ دیں گے 2 دن بعد، تو اس کا بینیفٹ بھی 2 دن بعد ملے گا، آج کی رات تو گزر جائے گی۔ تیسری بات جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا وہ یہ ہے کہ آج کی رات آقا حسین کی زیارت ضرور آپ کو پڑھنا، جو جا سکتے ہو وہاں پہ ہو تو وہاں جائیں کربلا میں، لیکن یہ آقا حسین کی ایک مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ اگر نہیں بھی آ سکتے تو جہاں پر بیٹھ کر سلام کرو گے تمہارا سلام مجھ تک آئے گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ روایت یہ ہے کہ آج کی رات اگر کوئی امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے تو 1,24,000 پیغمبر نبی اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک۔ آج کل دنیا میں وہ جو کووڈ کی بیماری پھیلی ہے تو ہاتھ ملانے کا رواج بند ہو گیا یا کم ہو گیا۔ آج کی رات اللہ کے 1,24,000 معصوم پیغمبر آپ سے ہاتھ ملائیں گے اگر آپ سچے دل سے امام حسین کی زیارت پڑھیں، اور کہا کہ خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 نبی تو خاص طور پہ تم سے ہاتھ ملائیں۔ ایک رات کے کچھ اعمال آپ کریں اور تمام انبیاء آپ سے ہاتھ ملائیں، اس کے لیے تو آدمی $1 ملین دینے کو تیار ہو جائے۔ نبی سے ہاتھ ملانے کا مجھے چانس مل رہا، یہ امام مظلوم کی زیارت، کیونکہ امام مظلوم اگر وہ قربانی کربلا میں نہ دیتے تو آج ہم لوگ یہ اعمال نہیں کرتے۔ آج ہم لوگ بجائے یہ اعمال کرنے کے کسی ڈسکو میں ہوتے، کسی ڈانس کلب میں ہوتے، کسی میوزک کی گیدرنگ میں ہوتے، کوئی ٹی وی کے حرام پروگرام دیکھ رہے ہوتے۔ یہ آقا حسین نے اسلام بچایا، توحید بچائی، قرآن بچایا، دین بچایا۔ تو آقا حسین کی زیارت آج کی رات یہ لوگ کرتے ہیں، زیارت پڑھی جاتی، لیکن خاص طور پر یہ حدیث ذہن میں رکھ کے کہ 1,24,000 انبیاء آپ سے ہاتھ ملائیں۔ پھر آج کی رات کی اعمال میں کچھ نمازیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی نمازیں ہیں، جتنے آپ پڑھ سکتے، کچھ نہ صحیح تو خالی ایک نماز پڑھ لی، وہ ساری نمازوں کا طریقہ بتانے کا ٹائم بھی نہیں ہے اور تقریر میں اچھا بھی نہیں لگتا ہے، وہ بک میں ہی آپ دیکھ لیجئے گا نمازیں۔ پھر آج کی رات کی دعائیں، جو دعائیں آج کی رات ہے اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اچھا اب نمازوں کی بات کمپلیٹ کر دوں، جو نمازیں ہیں آج کی رات اس میں سب سے اہم ہے نماز تہجد یا نماز شب، وہ تو پورا سال اہم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سارا سال آپ نماز شب پڑھیں اور آج کی رات یہ دیکھ کر اس کو چھوڑ دیں کہ کتاب میں اس کا نام الگ سے نہیں لکھا۔ اور نماز جعفر طیار، یہ 2 نمازیں بہت اہم، اور پھر اس کے علاوہ آج کی رات کی اپنی نمازیں گجراتی کے مجموعے میں بھی ہوں گی، انگریزی کے علمناک میں بھی ہے، مفاتیح الجناح میں بھی ہے، اور پھر دعائیں بھی آپ کو کتاب میں لکھی ہوئی مل جائیں گی، لیکن خاص طور پر دعاؤں کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات یاد دلا دوں کہ دعائے کمیل، یہ دعائے کمیل کا جنم ہے آج کی رات۔ امام علی نے اپنے صحابی کمیل کو یہ دعائیں آج کی رات بتائی تھی، تو آج کی رات بہت اہم ہے دعائے کمیل، لیکن دعائے کمیل کے علاوہ دوسری بھی چھوٹی چھوٹی کئی دعائیں، اور ان میں سے ایک بہت اہم عمل
فی الحال جو دنیا چل رہی ہے اس کے حساب سے. فی الحال جو دنیا چل رہی اس کے حساب سے. اور وہ کیا ہے؟ 3 سورہ یاسین کی تلاوت. یہ آج کی رات کا ایک بہت اہم عمل ہے. اور بعض عرفان کے علماء جیسے مرحوم تقی بہجت، وہ خود تو نہیں، ان سے بھی پہلے جو ان جیسے یا ان سے بڑے علماء گزرے ہیں علم عرفان، انہوں نے بہت زیادہ یہ عمل کا ثواب بتایا. 3 یاسین، ایک تو ہوتا ہے رزق کے لیے، ایک ہوتا ہے لمبی عمر اور صحت کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے ہر مصیبت و پریشانی سے بچنے کے لیے. 3 یاسین. اور اس کے بعد 21 ٹائمز، 21 مرتبہ وہ دعا جو آج کل کے حالات میں بہت اہم ہے، جس میں ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان 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 من الطاعون والوباء وموت الفجأۃ وسوء القواء وشماتۃ الاعداء. یہ دعا ہے جو آپ کو ہر دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی. 3 یاسین کے بعد 21 ٹائمز یہ دعا پڑھنے کا حکم آیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ او اللہ او اللہ او اللہ، الامان الامان الامان، مجھے اپنے پروٹیکشن میں لے لے، میری حفاظت کر. کس چیز سے؟ من الطاعون، طاعون کی بیماری سے. یہ ایک بیماری ہے جو چوہے کی وجہ سے پھیلتی ہے، جس کو اردو میں یا انگلش میں پلیگ کہتے ہیں. والوبا، اور مجھے بچا لے ایپیڈیمک سے، پیناڈیمک سے، ہر وہ بیماری سے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اور مجھے بچا لے موت الفجات، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اچانک جو موت آ جائے ایکسیڈنٹ میں. آج کل تو یہ گاڑیاں وغیرہ بہت چلنے لگی ہیں، تو موت الفجات، اچانک موت. وسوء القضاء، اور مجھے بچا لے مصیبتوں اور پریشانیوں سے. وشماتۃ الاعداء، اور مجھے بچا لے دشمنوں کے مذاق اڑانے سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پریشانی تو آتی، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، خاص طور پہ کمیونٹی والے، خاص طور پہ کٹم والے، ان سے بچا لے. یہ 21 ٹائمز یہ دعا پڑھنا ہے 3 یاسین کے بعد. یہ آج کی رات کا ایک خاص عمل ہے، اسپیشل عمل. اور اس کے علاوہ باقی اعمال تو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن ان اعمال میں سے آخر میں ایک دعا آتی ہے، وہ شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سیکوینس، کوئی ترتیب نہیں. وہ ہے اللہم بحق لیلتنا ہذہ وموعودہا ومولودہا وحجتکا وموعودہا. یہ دعا جو ہے یہ گویا امام زمانہ کے لیے ایک گفٹ ہے آپ کی طرف سے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تجھے واسطہ آج کی رات کا، اور جو اس رات میں جنم ہوا. بحق لیلتنا ہذہ، یہ رات، و مولودہا، مولود یعنی جس کا جنم ہوا، وہ حجت کا، جو تیری حجت ہے، وہ موعودہا، جس کا تو نے لوگوں سے وعدہ کیا، پرومس ہے، کمٹمنٹ ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جو میں نے خطبے میں تیسری آیت تلاوت کی، سورہ قصص سورہ 28. جو لوگ زمین میں کمزور ہیں، ہمارا وعدہ، ہم ان کی مدد کریں گے اور اس زمین کی بادشاہی ان کو دیں گے، زمین ان کی ہو جائے گی. یہ وعدہ کس کے ذریعے پورا ہوگا؟ امام زمانہ جل اللہ تعالی کے ذریعے. آج کی رات کے اعمال میں یہ دعا بھی ہے، جس میں ہم نے امام زمانہ کا واسطہ دیا، یہ کہہ کر مولود جو آج کی رات پیدا ہوئے، اور یہ بھی اللہ سے کہا وہ موعودہا. اب عام انسانوں سے اگر ہم بات کرتے نا، تو ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو یاد دلاتے ہیں. کسی آدمی نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہو کہ بھائی وہ عید کے موقع میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، تو پھر آپ عید کے دن اس کو یاد دلائیں گے نا کہ دیکھو تمہارا کمٹمنٹ ہے. تو اب اللہ کے لیے تو لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن دعا کا اسٹائل یہی، اے خدا مولودہا، وہ آج کی رات پیدا ہوئے ہیں، وہ موعودہا، اور تو نے آج کی رات وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ، تیرا پرومس ہے کہ ہر کمزور کو،
بادشاہت ملے گی امام زمانہ کے آنے کے بعد. تو آج کی رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ. اور اگر آپ ترتیب دیکھ لیجئے تاکہ اپنی تقریر کو میں اختتام تک لے جاؤں کہ رات شروع ہوئی اور اس سے پہلے ہی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ روزہ آپ نے رکھا, لیکن جو روزہ نہ رکھ سکے وہ باقی اعمال کو مس نہ کرے. اور رات شروع ہوئی, آپ نے صدقہ دیا اور پھر آپ نے غسل کیا, اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی پاک کیا, اور جب دعائے توبہ پڑھی تو آپ نے اپنے گناہوں کی بھی پاکیزگی دھو لیا اپنے گناہوں کو. توبہ کا مطلب ہے گناہ دھو لینا, کلین واش. پھر آپ نے نمازیں پڑھی, پھر آپ نے اپنی حاجتیں طلب کی اللہ سے, اور اتنی دیر میں رات ختم ہونے لگی اور اللہ نے امام زمانہ ہم کو اور آپ کو دے دی. ذرا ترتیب دیکھیے گا رات کی. غسل کیا, غسل مانے طہارت, کلیننس, توبہ کی, چاہے آپ نے دعائے کمیل, دعائے کمیل بھی توبہ کی دعا ہے نا, یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, یہ دعائے توبہ, یہ بھی اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی, نمازیں بھی پڑھی. نمازیں پڑھ کے آپ نے بتایا دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت, سب سے بڑی حکومت اللہ کی ہے, اللہ جو وعدہ کرے گا وہ پورا ہوتا. تو وہ نمازیں آپ نے پڑھی, پھر آپ نے دعائیں مانگی, اور اس میں رات ختم ہونے لگی, آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا روزی اور رزق و 3 یاسین اور علمان 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 من القحط من الطاعون والوباء والقحط, یہ سب دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اللہ نے امام زمانہ عطا کر دیا. یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ نے میسج دے دیا کہ تمہاری ساری دعائیں قبول کروں گا, لیکن اگر امام زمانہ آ جائیں تو شاید تمہیں دعا کی ضرورت بھی نہ رہے. یہ سارے جو تمہارے پرابلم ہے, خاص جو اس دعا میں آئے, تعاون نہ ہو, پلیگ نہ ہو, وبا نہ ہو, یہ پینیڈیمک یا ایپیڈیمک, قحط نہ ہو, دشمنوں کا خوف نہ ہو, یہ سب بھی پورے ہو جائیں گے امام زمانہ کے آنے کے بعد. اور اس کے علاوہ بھی جتنے پرابلم. تو جیسے ہی ہم اختتام کو پہنچتے ہیں امام زمانہ آ جاتے ہیں, اور وہی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ, حجت کا و موعودہا, جو تیرا وعدہ ہے اس امام کا واسطہ دے رہا ہوں. تو آج کی رات کے اختتام پر, اینڈ پر, امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے, جو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری. اور پھر اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور بہت قریب ہے. مثلا یہ حدیث آپ نے کتنی بار سنی ہے, میں بھی اس حدیث کو 45 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں, 45 سال, کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا میں بہت زیادہ کلنگ, شوٹنگ, قتل, غارت گری موتیں ہوں, کا اتنی موتیں کہ 2/3 2/3 دنیا ماری جائے گی. 1/3 دنیا مرے گی, یعنی 1/3 وہ مرے گی جنگ اور لڑائی اور جھگڑے اور دھمال اور رائٹس اور قتل و غارت گری. اور اس میں بھی امام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ مریں گے کہ مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں, میں نے کیا غلطی کی, میرا قصور کیا. اور جو مار رہا ہے نا, اس کو نہیں پتا کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں, اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں, وہ مر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. جو ڈرون حملے دنیا میں ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا کہ وہ جو مارنے والا ہے نا, وہ تو اس طرح بیٹھا ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو, اور ایک بٹن دبایا اس نے اور مار دیا. کون مرے, کہاں مرے, کتنے مرے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. لیکن انسانی جان جو ہے نا, یہ جو اسلام کی نگاہ میں سب سے اہم, یہ آخری زمانے میں اس کی ویلیو سب سے گر جائے گی. جانور کو لوگ پروٹیکشن دیں گے, انسانوں کو نہیں. آج آپ ویسٹ میں جا کے دیکھ لیجیے, ایک بلی اور ایک کتا اور ایک مرغی اگر کہیں پرابلم میں آ جائے, ایک مچھلی کہیں پرابلم میں آ جائے, پورا ملک جو ہے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. انسان سینکڑوں مر جائے کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں. میں زیادہ اپنی تقریر کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. اور امام نے فرمایا باقی 1/3 دنیا وہ مرے گی قحط
اور بیماریوں کی وجہ سے. قحط یعنی کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہیں. اللہ ہر ایک کو اس سے بچائے. ایک وقت یہ آتا کہ آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں, ڈالر ہیں, پاؤنڈ ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, روٹی نہیں. وہ اپنے ساری دولت دینے کو تیار ہے, روٹی نہیں ملتی. افریقہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کی سب سے بڑی خوبی یہ, یہاں پہ ابھی تک زمین جو ہے بہت زرخیز ہے, تو بہت فصلیں وغیرہ کھانے پینے کی اتنی کبھی شارٹیج نہیں ہو پاتی. وہ ایتھوپیا وغیرہ کو چھوڑ دیجئے, لیکن اوور آل میں بات کر رہا ہوں. غربت میں گزارا ہو جاتا ہے اگر پیٹ میں روٹی. وہ دولت بیکار ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے, ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو آج کی تقریر میں بتاؤں. جب جنگیں ہوتی ہیں نا, پورے لوگوں کے سوٹ کیس نوٹ سے بھرے ہوئے لے کے بھاگتے ہیں, کہیں پہ ان کو روٹی دینے والا کوئی نہیں ملتا. تو کہا آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ اس سے مریں گے, بھوک سے اور بیماریوں سے, اور نئی نئی بیماریاں آئیں گی جو کبھی انسان نے سنی اور سوچی بھی نہیں. اب وہ بیماریاں خود آئیں گی یا اس کے بھی پیچھے کوئی دشمن اسلام ہوگا, وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ خود میری تقریر سن رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی ساری باتیں کور نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر ایک بہت ہی مشہور حدیث جو آپ نے پورا ایک سال سنی. یہ پورا سال ایسا ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایک بیماری میں پھنس گئی جس کا نام تھا یہ کووڈ-19 یا کورونا وائرس. ایک بالکل نئی بیماری, اس کا علاج ڈھونڈا جا رہا ہے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ واقعا یہ بیماری خود بخود آئی کہ اس کے پیچھے کوئی تھا, لیکن ایک چھوٹی سی بات. امام کی ایک بہت مشہور حدیث ہے, میں نے کہا نا پورا سال آپ نے سنی, کہ جب لوگ نئے نئے گناہ کریں گے تو اللہ نئی نئی بیماریاں بھی پھیلا دے گا. تم گناہ نئے نکالو گے تو تمہاری مصیبتیں بھی نئی ٹائپ کی آئیں گی. اب مثلا پوری انسان کی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے آج تک گناہ کے اتنے طریقے اور اتنے آسان طریقے کبھی نہیں تھے جیسے آج ہو گئے. چھوٹا سا موبائل فون, اسمارٹ فون, جتنا چھوٹا یہ ہے اتنا ہی یہ گناہوں سے بھرا ہوا. اب یہ موبائل یا اسمارٹ فون ایک ایسی مصیبت بن گیا کہ والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں نہیں پتا چل سکتا, شوہر بیوی شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتی. یعنی بہت ساری باتیں میں کہہ سکتا ہوں, لیکن آج کی اتنی مبارک رات یہ باتیں کہنا اچھا بھی نہیں لگ رہا اور ٹائم بھی نہیں. اب یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, یہ انٹرنیٹ کی ایسی حرام ویب سائٹ, ہم لوگوں کو تو آپ ڈاکٹر سمجھیے, ڈاکٹرز کے پاس لوگ اپنے پرابلم بیماریاں لے کے آتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم کو پتا ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا. کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں, کتنی شریف عورتیں بے حرمتی ہو رہی, کتنی شوہردار عورتیں جو ہیں وہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہی. والدین جس بچوں کو نماز شب کا پابند سمجھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں رات کے وقت. ایک چھوٹا سا موبائل اتنے سارے گناہ اتنے آسان کر دیے. پوری انسان کی تاریخ میں آدم سے لے کے آج تک گناہ اتنا آسان کبھی نہیں تھا جتنا آج ہو گئے, اور اتنے نئے نئے قسم کے گناہ. بیماریاں بھی اللہ نئی نئی معاشرے میں پھیلائے. جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں وہ غنیمت سمجھیں کہ ہمارے علاقے میں بیماری نہیں ہے یا بہت کم ہے, تو اللہ کا احسان ہے, تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. تو ظہور امام سے پہلے 1/3 آبادی مرے گی بیماریوں سے, جو ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے آئی اور قحط سے. پھر آخر میں امام آئیں گے جب 2/3 دنیا مر چکی. اس کثیر تعداد میں اس بیماری میں موتیں ہوئی ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ موتیں زیادہ موتیں دنیا کے ان ملکوں میں ہوئی ہیں جو انتہا سے زیادہ ترقی یافتہ. ایک اللہ نے ایک میسج بھی بھیج دیا. یہ لوگ سوچتے بھی ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی پہ ہوگی, اتنی بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں ہیں, ان کے پاس ایسے میزائل ہیں, ایسے بوم ہیں, ایسی ٹیکنالوجی ہے, امام اس کا مقابلہ کیا کریں گے.
اللہ نے کہا امام کی بات تو وہ تو میری حجت ہے، اس کے بعد تو میری طاقت. ایک چھوٹا سا وائرس چاہے تو دنیا کے سب سے بڑے ملک کو الٹا کر سکتا ہے، سارا نظام فیل ہو جائے گا، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی. اللہ جو ہے وہ وارننگ دیتا ہے، یہ نہیں کہ پورا ملک ختم کر دے، ایک وارننگ دیتا. جن انبیاء کے قوموں پر وہ عذاب آیا کہ ساری قوم ختم ہو گئی، جیسے حضرت نوح، وہ بھی اچانک نہیں آیا، پہلے وارننگ دی گئی، کچھ نشانیاں آئیں، چھوٹے موٹے عذاب آئے، دو چار وہ جس کو کہتے شوق لگنا، جھٹکے لگے، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلی تو وہ عذاب آیا. لیکن اللہ بتا دیتا ہے کہ جب ہم چاہیں تو ایک چھوٹا سا وائرس جو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی. نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مچھر نے اس کا خاتمہ کر دیا، جو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا. مچھر پھر بھی دکھائی دیتا کہ وائرس، دنیا کے سارے نظام فیل ہو گئے. یہ بھی اللہ کی ہو سکتا ہے کسی دشمن نے ہی اس کو بنایا ہو، لیکن اس کے ذریعے اللہ نے اپنی طاقت دکھا دی. تو زمانے کا امام جب آئے گا، یہ ساری چیزیں ناکام ہو جائیں گی. اور امام زمانہ کے آنے کے آثار یا سائن بہت سامنے. اب ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو آخر وقت تک زندہ بچ جائیں، اور امام ہم سے اتنا خوش ہوں کہ اپنی فوج میں ہم کو شامل کر دیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنے کیریکٹر کو اور اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا. یہ جو ہمارے گھر ہیں نا، یہ ہے کہ جہاں پہ امام زمانہ کی فوج تیار ہو رہی ہے. فوج سے مطلب یہ کہ امام زمانہ کو فالو کرنے والے. اور آج کی رات کتنی مبارک رات، 15 شعبان کی رات. 14 شعبان کو روزہ رکھا سب نے، 11ویں امام کی پوری فیملی نے. 11ویں امام کے والد تو شہید ہو چکے ہیں، لیکن 11ویں امام کی پھوپھی حکیمہ خاتون، جن کا بہت ہائی اسٹیٹس ہے، وہ زندہ. اب یہی ہوتا ہے نا، بھائی شہید ہو گیا تو پھر بھائی کی جو اولاد ہے اس سے محبت ہوتی. اور یہ تو ویسے امام بھی ہیں 11ویں، اور بھتیجے بھی ہیں. حکیمہ خاتون روزانہ پہلی رجب سے لے کے پورا رجب کا مہینہ، پہلی شعبان سے لے کے 14 دن، ہر افطار کے وقت گھر میں آ جاتی ہے 11ویں کے، دونوں کے گھر ملے ہوئے. بھتیجے کے ساتھ افطار کرتی، کچھ دیر باتیں ہوتی اور پھر اپنے اپنے گھر چلے جاتے. آج 14ویں روزے کے افطار کے بعد حکیمہ خاتون جب جانے لگی تو 11ویں نے روک دی. کہا پھوپھی اماں آج آپ یہیں رہ جائیے. بیٹا آج کیا بات ہے؟ کہا کہ آج اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا ہے جس کا اللہ نے کب سے وعدہ کیا. یہ وہی دعا، اللہم بحق لیلتنا ہذہ ومولودہا وحجتکا وموعودہا، جس کا اللہ نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا ہے؟ آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، پیغمبر سے، امام علی سے، شہزادی فاطمہ سے، اور ہم سے، سب سے اللہ نے وعدہ کیا. آج وہ بیٹا دنیا میں آنے والا. حکیمہ خاتون ابھی سفرے پر پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی، چونکہ عورت ہیں تو عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی. ہماری طرح سے اہل بیت کے گھرانے میں مکس گیدرنگ نہیں ہوتی ہے. تو ابھی بیٹھی تھی سفرے پر. کہا بیٹا تمہاری تو کوئی بیوی یا کنیز پریگننٹ نہیں ہے؟ کہا حکیمہ، پھوپھی سے کہا نرجس. وہ کہا ابھی تو بیٹھی تھی نرجس کے ساتھ، نرجس تو بالکل نارمل لگ رہی. پھر بھی چلی گئی حکیمہ خاتون، اور جانے کے بعد نرجس خاتون کو چیک کیا، جسم پہ ہاتھ پھیرا اور آ کر کہا کہ بیٹا کوئی وہاں پہ نشانی نہیں. کہا کہ میرا یہ بیٹا جو آج پیدا ہونے والا ہے وہ موسیٰ کی مانند ہے. جس طرح موسیٰ کی ولادت سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا، حتیٰ ان کی ماں کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ جنم لینے والے. لیکن آج آپ رہ جائیے، بس امام نے کہہ دیا انف، کافی. پوری رات رہی، آدھی رات بھی ہو گئی. اعمال، وہی اعمال جو آپ کریں گے وہ حکیمہ خاتون کر رہی ہیں، وہی اعمال جو آپ کریں گے وہ نرجس خاتون کر رہی ہیں، وہی اعمال جو آپ کریں گے 11ویں امام کر رہے ہیں. فجر کا وقت قریب آ گیا. نرجس خاتون ابھی تک بالکل نارمل مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی. حکیمہ خاتون کے دل میں خیال آئے تو رات ختم ہو رہی کہ ایک دم نرجس خاتون ذرا سی بے چین ہو، اور کہا پھوپھی اماں میری طبیعت ذرا خراب ہو رہی. اور 11ویں امام کی آواز پردے کے پیچھے سے آئی. اللہ جب آپ کو سامرہ لے جاتا ہے، آپ وہاں اترتے ہیں نا بیسمنٹ اور سرداب میں، آواز آئی کہ پھوپھی اماں آپ بھی اور نرجس سے کہیے وہ بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے. یہ بہت اہم سورہ ہے، حاجتوں کے لیے بھی اور امام زمانہ کے لیے بھی.
اور ابھی ہم نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت شروع کی تھی کہ ایک پردہ آ کے بیچ میں گر گیا، لیکن یہ پردہ کپڑے کا نہیں ہے، نور کا. اور ایک دم سے وہ پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ دنیا میں آ چکا ہے جس نے سجدے میں سر رکھا ہوا. ہر امام کے جنم سے پہلے ان کی ماں نے یہی کہا کہ جنم کا وقت آتا تھا، ایک پردہ آ جاتا تھا نور کا، ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا میرا بیٹا کیسے پیدا ہوا. اور بس وہ نور کا پردہ ہٹتا ہے تو وہ سجدے میں نظر آتے ہیں. امام زمانہ بھی سجدے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر امام، اس سے پہلے بھی 11 مرتبہ امام کا جنم ہو چکا، اور خود پیغمبر اسلام کے لیے بھی روایت ہے. تو 11 اماموں کا جنم ہو چکا ہے، ہر ایک نے پیدا ہو کے سجدہ کیا، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر پیغمبر کی رسالت کی گواہی، اور پھر اپنی امامت کی اور اپنے بزرگوں کی امامت کی. امام زمانے بھی کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان جدی امیر المومنین علی ولی اللہ. سارے گواہی دی، مگر ایک فرق، باقی اماموں کی جو دعا ہوتی ہے پیدائش کے بعد، جنم کے بعد سجدے میں، امام زمانے نے جملہ بڑھا دیا اور کہا کہ اے خدا اب میرے ذریعے سے اس دنیا کو عدل سے بھر دے اور ظلم کا خاتمہ کر دے. باقی 11 امام خالی کلمہ پڑھتے تھے اور اپنی امامت کی گواہی دیتے تھے اور اپنے بزرگوں کی. 12ویں نے اس میں یہ دعا بھی بڑھا دی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 12ویں نے پیدا ہوتے ہی یہ دعا مانگی، 255 ہجرہ اور آج ہے 1442 ہجرہ، تقریباً 1200 سال ہو گئے. دعا پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ امام کیوں نہیں آئے دنیا میں؟ ہماری وجہ سے. اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں، ہم اپنی فیملی کو بدل لیں، ہم اپنے کٹمب کو بدل لیں، ہم اپنی کمیونٹی کو بدل لیں، ہم اپنی جماعت کو بدل لیں، تو دیکھیے گا امام کتنے جلدی آتے ہیں. تو خدا بندہ تجھے اسی امام کا واسطہ، اللہم بحق مولودہا و موعودہا، اسی امام کا واسطہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ دعا ہم ہی نہیں مانگ رہے، خود وہ امام بھی مانگ رہے ہیں. اور اگر غلطی اور خرابی ہماری طرف سے ہے، ہماری وجہ سے امام کا ظہور ڈیلے ہو رہا، تو خدا بندہ ہماری ان خرابیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ جب تک کہ امام کا ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک صاحبان ایمان کو ہر مصیبت و آفت سے بچا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. دنیا میں جو کووڈ کے مریض ہیں ان سب کی اس بیماری سے حفاظت فرما. خدا بندہ مومنین کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. صاحبان ایمان کی تمام حاجتیں پوری فرما. مشکل کشا کا واسطہ، مشکل کشا کے بیٹے کا واسطہ ہماری مشکل کشائی فرما. ہمارے علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سب کے ذریعے سے، آپ سب کی طرف سے میں رسول اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں، امام علی کو مبارکباد دیتا ہوں، شہزادی فاطمہ کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام ائمہ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ تمام مومنین اور مومنات کو بھی مبارک ہو. امام زمانہ کا جنم ہو گیا ہے، اب ہمیں امام کے ظہور کا انتظار ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.